لڑکے کو تو ہم پریپیئر کرتے ہی نہیں ہے نا کہ لڑکی پریپیئر ہو کے آئے گی، اور کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو لڑکوں کی اپروچ جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے اور لڑکیوں کی اپروچ جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور شادی کا جو معنی ہے وہی بچوں کے لیے خراب ہو جائیں گے. ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف چائے چیٹ ود ارم رحمان. آج ہم نے جو کانٹینٹ پلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اور ٹاپک تھا، بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو اے کانورزیشن ود آل آف یو. مطلب مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی، تو میں نے کہا آج ٹاپک کو ہٹا دیتے ہیں اینڈ ویل جسٹ گو ود دا فلو. اور ہمارے دیسی سوسائٹی میں جو کنڈیشننگ ہوتی ہے یا جو تیاری ہوتی ہے، ایک تو وہ شادی کی ہوتی ہے، فنکشن کی ہوتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے. دوسرا جو لڑکے کو تو ہم پریپیئر کرتے ہی نہیں ہے نا کہ لڑکی پریپیئر ہو کے آئے گی، اور جو لڑکی کو پریپیئر کیا جاتا ہے وہ آئی تھنک جو میرے ٹائم پر تو یہی تھا. اب آئی ڈونٹ نو کتنی چیزیں چینج ہوئی ہیں. وہ جو فوکس ہوتا ہے نا پریپریشن کا، دیٹس دے آر پریپیئرنگ یو، مینٹلی پریپیئرنگ یو فار دا نیو گھر، یور سسرال، یور وہ ہر چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچن کا کھانا، جیسے آپ کو مسئلہ نہ ہو، کھانا پکانا سیکھ کے جائیں آل دیٹ، وچ از اے گڈ تھنگ. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. آپ کو بیسکلی یہ سارے کام آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ میں سفیشینٹ ہوں اور آپ کو کسی شیف کی، کسی کوک کی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہ ہو. کووڈ میں آپ دیکھیں کہ کتنا مسئلہ ہوا ہے لوگوں کو جن کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، کہ ریسٹورینٹس بھی بند تھے اور کوئی کام والے بھی نہیں آ رہے تھے اینڈ آل دیٹ، ہیلپرز جو ہوتے ہیں. تو لوگوں نے بڑی ڈیفیکلٹی فیس کی، اور میں بڑی سکون میں تھی کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے الحمدللہ. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ سیکھیں. زندگی کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہاں لے جائے، کب لے جائے، تو بیسکس اپنے ضرور سیکھ کے جائیں. لیکن آئی تھنک جو نہیں، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو لیس امپورٹنٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس پہ نظر ہی نہیں پڑتی کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، اور وہ آخر تک آپ نے چلانا ہے. اس میں انویسٹ کریں اپنا ٹائم، اپنی انرجی. وہاں پر کوئی بات نہیں کرتا کہ تمہیں مشکل ہوگی، تم لوگوں کی لڑائیاں ہوں گی، اور میاں بیوی کی بہت اگلی لڑائیاں ہوتی ہیں. دے آر ناٹ نارمل لڑائیاں جو ہم بہن بھائیوں سے کر رہے ہوتے ہیں یا اماں ابا سے کر رہے ہوتے ہیں. دے آر اگلی فائٹس اینڈ نو بڈی ول ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. آج کل کے زمانے میں آئی تھنک شادی ایک اور بہت بڑی اسٹرگل اس لیے ہے کہ ریئلسٹک اسٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو نہیں تھے، اب تو اور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پاکستانی ویلاگرز ہیں، I won't name them, but recently I was searching something, اور اتنے ویلاگرز نکل آئے کہ they are daily vlogging کر رہے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، and they're showing their life. اور اچھی بات ہے. اب وہ کتنا بھی را ہو جائیں اور کتنا بھی ریئل ہو جائیں، کوئی بھی میاں بیوی اپنی لڑائی کرتے ہوئے ریکارڈنگ نہیں بنا کے آپ کو دکھائیں گے، وہ اگلی فائٹس نہیں دکھائیں گے. اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے ینگ برینز ہوتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس دس از دا اصلی لائف، اور یہی شادی کے بعد تو یہی زندگی ہوگی. میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد تو بس یہی ہوتا ہے، گھومنا پھرنا، کینڈل لائٹ ڈنرز، شاپنگ، گفٹ، سرپرائزز. اور ہمارا تھوڑا ایج ڈفرینس ہے، تو سرپرائزز کا بھی یہی. یہ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی تھی، آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ہیئر، کہ اس لڑکی نے یہ کہا تھا کہ مائی شادی از امیزنگ اینڈ ایوری تھنگ از نائس، بٹ ہمارا ایج گیپ ہے تو وہ مجھے کبھی سرپرائزز نہیں دیتے. بٹ مطلب میں جو مانگوں وہ مجھے دلا دیں گے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے مانگوں تو پیسے دے دیں گے. بٹ یہ مجھے بڑا بادر کرتا ہے کہ وہ مجھے سرپرائز نہیں کرتا. تو مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا. آئی واز 22 when I got married، اور مجھے یہ چیز بہت بادر کرتی تھی کہ دیر آر نو سرپرائزز ان مائی شادی. کہ کچھ بھی ہے آئی ہیو ٹو ٹیل ہم اوکے آئی وانٹ دس، آئی نیڈ دس، یا ساتھ جا رہے ہیں تو میں ساتھ ہی خرید رہی ہوں یا جو بھی. تو مجھے یہ تکلیف بہت ہوتی تھی کہ مجھے سرپرائز کیوں نہیں مل رہا. اب اس ایج میں آ کر اور وہ سمجھداری سمجھنے کے بعد اب آئی کین ریلیٹ ٹو وہ ہز تھنکنگ کہ وہ صحیح کرتے تھے کہ آپ اتنا پیسہ لگائیں، اتنی انرجی لگائیں، وقت لگائیں، جا کے وہ چیز لے کر آئیں، اور اگلے کو پسند ہی نہ آئے، واٹس دا پوائنٹ. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ کارڈ دے دیں، آپ اس کو ساتھ جا کے دلا دیں. تو لڑکوں کی اپروچ جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے، اور لڑکیوں کی اپروچ جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. ہم دماغ سے نہیں، ہم دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک سیم پیج پر آنے میں وقت لگتا ہے. اور یہ سمجھ لینا میں ایک ٹائم پر اپنی شادی میں اسٹک فیل کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے نہیں سمجھ رہا، اینڈ آئی ایم شیور وہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ رہی. تو ایک سیم اس پر آنے میں، میوچل گراؤنڈز میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک میں نے ابھی ریسنٹ شیئر کی تھی پوسٹ، سو اٹس کالڈ 2 year itch، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال آپ شادی کے بعد ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، جانیں، اینڈ دین آپ
آگے کے بارے میں سوچے, لائک ہیونگ مور کیڈز یا جو بھی بڑے ڈیسیجنز ہیں. ہوتا یہ ہے, اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بڑا کامن ہے کہ شادی ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, یا جو بھی ایشوز ہیں. کیونکہ ایون اگر آپ کی سیلیبریٹیز میں آپ دیکھیں وہ تو ہر وقت ساتھ گھوم رہے ہیں, آل دیٹ انڈرسٹینڈنگ کا کیا مسئلہ ہوگا. لیکن وین یو اسٹارٹ لیونگ وتھ سم ون تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوریز. آپ پورا دن بھی ساتھ اسپینڈ کریں, آخر میں آپ اپنے اپنے گھر جا کے سو رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں, وہ ایک الگ بات ہے. جب آپ ایک روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہیبٹس بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہائیجین ہو گئی, گیلا ٹاول مائی ہسبینڈ یوز ٹو لیو اٹ آن دا بیڈ, اور مجھے اتنا مسئلہ ہوتا تھا کہ نئی بیڈ کور بچھی ہوئی ہے, نیا کوئلٹ بچھا ہوا ہے, اور سب کچھ برباد ہو گیا ہے, جوتے یہاں پڑے ہیں, ساکس وہاں بکھرے ہوئے ہیں, کوئی حال نہیں ہوتا. تو یو آر ناٹ یوز ٹو دیٹ, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا آپ کی ہر وقت ٹک 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 چلتی رہتی ہے. تو میں 2 year ایج کی بات کر رہی تھی کہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں, ایک دوسرے کے بارے میں شیور ہو جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, پھر ایک نئی زندگی کو دنیا میں لے کر آئیں. کہیں شادیاں میں ایسی دیکھتی ہوں اپنے آس پاس, اور کئی شادیاں ایسی ہوئی ہیں ریسنٹلی, اور ابھی وہ جو کپلز ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آلریڈی, بٹ ان کی آپس میں نہ ان کو آپس میں ٹائم ملا, نہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, اینڈ بیکاز آف دا پریگنینسی ان کے اور مسائل بڑھ گئے ہیں. بٹ دے آر لیونگ ٹوگیدر, کیونکہ اب اوبویسلی دے آر ایکسپیکٹنگ, تو بچہ آنے والا ہے تو اب ساتھ رہنا ہے, بچے کے لیے ساتھ رہنا ہے. تو کسی کے لیے ساتھ رہتے ہیں نا ہم جب, تو وہ پھر ہمارے لیے سفرنگ بن جاتی ہے. شادی کا رشتہ ایسا ہے, اتنا لمبا چلنا ہے انشاءاللہ خیر سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں یہ سمجھ کر اگر آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ بچے ہیں اور بچے ساتھ, تو بچے زیادہ سفر کریں گے جب ایک زبردستی میں آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, اور آپ کی ریلیشن شپ میں لڑائی ہے, تنگی ہے, پریشانی ہے, فرسٹریشن ہے, ایک دوسرے کے لیے ہیٹ بن جاتی ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ, تو وہ زیادہ ماحول خراب ہوگا. آئی گیٹ سو مینی میسیجز فرام مدرس کہ ہم تو صرف اس لیے ساتھ رہ رہے ہیں کیونکہ بچے سفر کریں گے, ان کے ہسبینڈس چیٹ کر رہے ہیں, مطلب دے آر ٹالریٹنگ چیٹنگ. سوچیں اگر آپ کا پارٹنر آپ پہ چیٹ کر رہا ہے تو آپ کو یہ چیز کتنا اندر سے بادر کرے گی, آپ کو کتنا بٹر بنا دے گی. اور لیونگ ود دیٹ پرسن, اس انسان کو روز دیکھنا, اسے روز برداشت کرنا کتنا بڑا امتحان ہے. سو آپ کیسے بچوں کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے؟ آپ تو سفرنگ کی اگزامپل سیٹ کر رہا ہے اور وہ انسان چیٹنگ کی اگزامپل سیٹ کر رہا ہے, اور شادی کا جو معنی ہیں وہی بچوں کے لیے خراب ہو جائیں گے. تو بٹ یہی اگین ان کے پاس اسکیپ نہیں ہوتا. عورتوں کا مسترا ڈیولپ نہیں کرتے, نہ پڑھاتے ہیں, نہ ایکسپوجر دیتے ہیں, نہ دنیا کو ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ کیا ہی کر لے گی زندگی میں. تو آپ نے ناانصافی کی نا, اس کو اس طرح اکوپڈ نہیں کیا, اس کو اپنے پوٹینشیل پر پہنچنے نہیں دیا. جتنی انرجی ہم لڑکوں کو بلڈ کرنے میں لگاتے ہیں اس کی آدھی بھی ہم لڑکیوں پہ لگا دیں تو ہماری لڑکیاں کمال کر دیں. اینڈ آئی ایم ون آف دیٹ ایگزامپل. خیر میرے ماں باپ نے میرے پہ بہت محنت کری ہے, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ, اور وہ میں نے محنت کروائی بھی ہے. اپنے رائٹ کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے سم ٹائمز. بہت ساری جگہ میں یہ کہتی تھی, تو بہت ساری جگہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کیونکہ کنڈیشننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اچھا اس پر بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ بھی آگے جا سکتی ہے بچی. تو آپ نے وہ پوٹینشیل اپنا دکھانا ہوتا ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے, ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ آئی ایم ڈیزرونگ اینڈ آئی کین ڈو میجک. تو میں نے بہت ساری جگہ اپنے رائٹ کے لیے اسٹینڈ لیا ہے, اور لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے آگے سر جھکا لیا جائے. بدتمیزی بھی ضروری نہیں ہے, بٹ تمیز سے کنونس کرنا ضروری ہے. میں نے ابھی یہ ٹاک میں بھی اپنی بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا میں غلط ہوں, بٹ میں صحیح ہوں, یہ ان کو سمجھانے کے لیے میرا خود یہ سمجھنا ضروری ہے. آئی نیڈ ٹو ہیو دس کانفیڈنس ان مائی سیلف کہ جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں سمجھتی ہوں وہ امپورٹنٹ ہے, تبھی میں سامنے والے کو کنونس کر سکتی ہوں. بہت لمبی باتیں ہو گئی ہیں. I'll catch you in the next episode. So I had a great time chatting with all of you. عروج مجھے بتا رہی ہیں اپنے خوبصورت جوڑے کے بارے میں بتا دیں, تو یہ عروج میں آپ کو انسٹاگرام کا بھیجوں گی, اینڈ یو کین ٹیگ اٹ اوور ہیئر. بڑی پیاری سی ہماری جو اسمال بزنس ہیں, اونر ہیں, انہوں نے مجھے بہت پیار سے یہ بھیجا ہے. اینڈ دس از آلسو فرام اے اسمال بزنس. دونوں پیجز کے میں آپ کو لنک دوں گی, وہ ٹیگ ہو جائیں گے. سو شو یور لو ٹو دیز گروئنگ برانڈس. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچیاں کام کر رہی ہیں آگے بڑھنے کے لیے, آگے آنے کے لیے, تو وی شوڈ انکریج دیم. سو آئی سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بائے.